السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، بہت ہی اہم گفتگو سننے کا موقع ملا۔ پہلے ڈاکٹر یوسف رضا صاحب کی گفتگو اور پھر طاہر جلیل صاحب کی گفتگو۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں اپنی گفتگو ایک تکلیف دہ سوال کے ساتھ شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تھوڑی سی انکمفرٹیبل امیجنیشن ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کچھ چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ امیجنیشن یہ کرنی ہے کہ اگر میں آپ سے یہ سوچنے کے لیے یہ کام دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تعلیمی پروگرام بنایا جائے، ایسا تعلیمی سلسلہ بنایا جائے جس میں ہم قرآن اور حدیث اور سیرہ اور تمام اچھے علوم کو پڑھائیں، لیکن پھر بھی اللہ کا انسان مطلوب پیدا نہ ہو سکے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ٹاسک کسی کو دیا جائے کہ انسانوں کے بچوں کو جمع کرنا ہے اور انہیں قرآن اور حدیث اور سیرہ کی تعلیم دینی ہے، لیکن ایسے انسان تیار ہونے چاہیے جن کے پاس جن کی جانکاری بہت ہو، جانتے بہت کچھ ہو، لیکن دل جو ہے وہ نور ایمانی سے خالی ہو، ان کی زندگی میں وہ جو اسپرٹ ہے اس پورے علم کی وہ نظر نہ آئے، ان کے مزاج میں، ان کے تعلق میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے مقاصد زندگی میں، ان کی پرائیورٹیز میں، ان کے پرسپیکٹو میں، یعنی چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے، کائنات کو کس طرح دیکھنا ہے، ان کے تصور کامیابی میں کوئی اثر اس علم کا پیدا نہ ہو سکے۔ یعنی ہمیں ایک ایسی مخلوق یا ایسی نسل تیار کرنی ہو جو احادیث اور قرآن کا، اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی انفارمیشن ان کے پاس بہت ہو اور یہ دیکھنے میں بھی بہت مذہبی دکھائی دے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھنے میں بہت مذہبی دکھائی دیں، معلومات سے لبریز ہوں، لیکن دل جو ہے وہ نور ایمانی سے خالی ہو۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہو، فرض کیجئے کہ ابلیس نے اپنے پیروکاروں کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہیں مواد تو یہ والا استعمال کرنا ہے، اس سے بڑا اور اس سے اعلیٰ اور اس سے کامل اور اس سے نافع کانٹینٹ نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں اس کے نتیجے میں جو روح ایمانی ہے اس سے سرشار انسان تیار نہیں کرنا۔ یہ دیکھنے میں مذہبی ہوں لیکن ان کا دل نور ایمانی سے خالی ہو، تو یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ فرض کیجئے کہ ایسا نظام بنانا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ تعلیمی اداروں میں کیا کرنا ہوگا؟ اس تعلیمی نظام میں کیا کرنا ہوگا؟ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈیزائن آف دا ایجوکیشن سسٹم اس بات کو پری ڈٹرمن کر دے، پہلے سے اس بات کو سیٹ کر دے کہ آپ اس میں جو بھی حدیث، جو بھی
سیرت صحابہ اور سیرت انبیاء آپ اس میں ڈالیے، نتیجہ یہی پیدا ہو۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ابلیس اپنے کارندوں کے ذریعے ایسی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کریٹ کر سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو نہیں باقی۔ اگر فرض کی زبان پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال، تو بتائیے اگر اس طرح کا کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی ہمیں دو نتائج پیدا کرنے کہ یہ دیکھنے میں بہت مذہبی معلوم ہو اور ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہو، لیکن ان کا دل نور ایمانی سے خالی ہو، اللہ کا انسان مطلوب تیار نہ ہو سکے۔ اور میں 5 سطحوں پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کانٹینٹ کا اثر چونکہ دل پہ پیدا نہ ہو، اس سے ایمان نہ بن سکے، اور اس کے نتیجے میں 5 دائروں میں اس کا کوئی اثر نظر نہ آئے۔ مزاج میں، ہمارے انسانوں سے تعلق میں، ہماری زندگی کی پرائرٹیز اور مقاصد میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ان میں اس علم نافع کا اثر پیدا نہ ہو سکے۔ یہ جو نسل تیار ہو، یہ دین کے ظاہری تقاضوں پر تو عامل ہو، لیکن اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانا اس کے بس کی بات نہ رہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر یہ کام کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ یہ بتائیے، کیسے اچیو کریں گے یہ کام؟ جو سمجھ میں آتا ہے کیا کریں گے؟ جو اچھا ٹھیک، بس ایک ایک جملے میں چھوٹا چھوٹا سا رسپونس۔ یس، آج کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ علم بانٹا جائے۔ اچھا چلیے اور فرمائیے گا جی۔ یہ امپلیمنٹڈ ہے؟ اچھا، یہ تو میں نے تو صرف ایک تکلیف دہ امیجنیشن کروائی تھی، آپ بتا رہے ہیں کہ امپلیمنٹڈ ہے۔ اور فرمائیے کیسے ہوگا؟ کوئی صاحب جی جی، انٹینشن، اچھا اور فرمائیے۔ اچھا، دوسروں کی فکر اپنی فکر سے خالی ہو جائیں۔ اچھا اور فرمائیے جی، آپ فرمائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ فرما رہی ہیں کہ ریفلیکشن اس میں نہ ہو، اور فرمائیے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ جو مطلب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ یہ نتیجہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلے سوال سمجھ میں آ گیا یا سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر صرف سوال بھی سمجھ میں آ گیا اور یہ سوال ہمارے ساتھ چپک گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم ہم اپنے متعلقین اور اپنی اولادوں اور اپنے طلباء کے بارے میں آگے کرنا کیا ہے اس کے حوالے سے کوئی اصولی بالکل ایک بنیادی نوعیت کی جو غور و فکر مطلوب ہے، اللہ نے چاہا تو وہ انیشیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں ایسا کانٹینٹ ہے کہ اس سے اچھا کانٹینٹ نہیں ہو سکتا، لیکن نتیجہ یہ ہو کہ اللہ کا انسان مطلوب پیدا نہ ہو سکے، قلب جو ہے وہ نور ایمانی سے خالی ہو۔
مزاج کی سطح پر، معاملات کی سطح پر، تعلق کی سطح پہ، طرز زندگی کی سطح پہ، زندگی کے مقاصد اور ترجیحات کی سطح پر یہ علم یا یہ مواد خیر، یہ مواد نافع اپنا مطلوبہ اثر پیدا نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اب میں 3 اصطلاحات اور میں بلکہ ایک تو میں نے یہ اللہ کا انسان مطلوب، ایک بات یہ جیسے لکھ لیں، ایک لفظ ہے، اس پہ غور کیا جائے. اللہ کا انسان مطلوب یہ کیا چیز ہے؟ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں واقعتاً ویسا ہوں جیسا میرا رب چاہتا ہے کہ میں بنوں، میں ہو جاؤں؟ کیا میں واقعتاً ایسا ہوں؟ اور اس پہ ماشاءاللہ ابھی بہت اچھی گفتگو الحمدللہ ہم نے سنی بھی ہے. 2 اصطلاحات اور جیسے ساتھ میں لکھ لیں. ایک ہے معاشی نظام کا انسان مطلوب، اور ایک اور ہے امتحانی نظام کا انسان مطلوب، اور ایک ہے اللہ کا انسان مطلوب. تین اصطلاحات لکھ لی آپ نے، جیسے اللہ کا انسان مطلوب، امتحانی نظام کا انسان مطلوب اور معاشی نظام کا انسان مطلوب. یہ تینوں بالکل الگ قسم کی مخلوقات ہیں. آپ کی ساری جد و جہد، چاہے اپنے اولاد کے لیے ہے، چاہے اپنے طلباء کے لیے ہے، چاہے معاشرے کے لیے، اس میں آپ چاہتے کیا ہیں، یہ آپ کو اس میں بہت کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ جو چاہ رہے ہیں اس کو کس طرح اچیو کریں گے، اس کے لیے کیا چیز، مطلب کیا میتھڈالوجی آپ لے رہے ہیں، کس فریم ورک کو آپ لے رہے ہیں، اس میں بھی بہت آپ کو سوچنا پڑے گا. تو ابھی یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے نا، کسی بھی نظام کی ایک ہوتی ہے انٹرنل کریٹیک. انٹرنل کریٹیک وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس نظام کو بنایا ہوتا ہے، جو اس نظام کو اندر سے بھی جانتے ہیں، باہر سے بھی جانتے ہیں. سب سے زیادہ اس نظام کو انہوں نے ہی برتا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ انہوں نے برتا ہوتا ہے. انہوں نے پیدا کیا یہ نظام، پھر اس نظام کے مسئلے مسائل دیکھے، پھر اس نظام کی ایک بہتر ورژن کریٹ کیا. یہ نظام ایوالو ہوتا رہا، بہت ایوالو ہونے کے بعد آج یہ موجودہ صورت میں یعنی ہم سب کے سامنے ہے. تو وہ لوگ جو اس نظام کے کریٹر ہیں، اور بہرحال ان کا اپنا ایک ریسرچ کا ذوق بھی ہے، انہوں نے بھی اس نظام کی، اس تعلیمی نظام کی ایک کریٹیک پیدا کی ہے جو بہت پروفاؤنڈ ہے، جس کی بڑی ٹھیک ٹھاک ایکیڈیمک ویلیو ہے. وہ کریٹیک بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، وہ کریٹیک بہت وزن رکھتی ہے. اس کریٹیک کو میں کہہ رہا ہوں انٹرنل کریٹیک. اس تعلیمی نظام کے اوپر ایک بہت بڑی رتھلیس قسم کی انٹرنل کریٹیک موجود ہے. اور پھر ایک کریٹیک ہوتی ہے اس نظام کے اوپر جو اس نظام کے باہر رہنے والے کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے نظام کو بنایا نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے نظام کو ایک یوزر کے طور پہ، ایک صارف کے طور پہ یا کسی مجبوری میں قبول کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنے ورلڈ ویو میں اس نظام کو پرکھتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس نظام میں یہ شر موجود ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو ایکسٹرنل کریٹیک ہے نا، یہ ہم پر ابھی ادھار ہے، ابھی اس کا پورا قرض چکایا نہیں ہے، ابھی اس میں بہت گنجائش ہے. لیکن بہرحال انٹرنل کریٹیک کیا ہے، وہ ایک نقطے پہ کھڑی ہے. یہ تعلیمی نظام انسانوں کا جو کریٹو پوٹینشل ہے نا، یہ تباہ کر رہا ہے. اور اس کریٹیک کی بنیاد ہے کہ یہ جو موجودہ معاشی نظام ہے نا، اس کے لیے جو انسان مطلوب ہے نا، یہ اس تعلیمی نظام سے مل نہیں رہا. اس وقت چونکہ دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ معاشی نظام کا مستقبل بھی اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لہٰذا جب یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمیں معاشی نظام ہمارا آگے چل کے کیسا ہوگا، تو تعلیمی نظام سے ہم کیا توقع کریں. یہ بھی بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے. یعنی یہ نظام ہماری جو کریٹو پوٹینشل ہے، ہماری جو کریٹیوٹی ہے، اس کا تحفظ تو دور کی بات ہے، اس کا ستیہ ناش کر رہا ہے.
تو ان کا کوئی بڑا آدمی اس تعلیمی نظام سے مطمئن نہیں ہے. یعنی ایلون ٹافلر بہت پرانا آدمی ہے، وہ اپنے عہد میں پچھلی صدی میں یہ باتیں کر کے چلا گیا کہ بھئی یہ تعلیمی نظام کے مسئلے ہیں اور یہ ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں تیار نہیں کر رہا. کین رابنسن بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ بات اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کریٹیوٹی ہے انسانوں کی، یہ برباد ہوتی ہے جب ہم اس تعلیمی نظام میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں. آئیون ایلچ ایک بہت بڑا آدمی ان کا گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے، بلکہ اس کا جملہ یہ ہے کہ ہمارے عہد کے اسکول یہ ہمیں یہ اعتقاد دیتے ہیں کہ جس طرح سے معاشرہ چل رہا ہے اس کو بالکل اسی طرح سے چلنا چاہیے. فرینک اسمتھ، یعنی ایک لمبی لائن ہے، جان ٹیلر گیٹو ہے، کوئی بھی اس تعلیمی نظام سے خوش نہیں ہے. سب اپنے اپنے انداز سے بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، بڑی مذمت کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلامک مونٹیسری ایجاد کر رہے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے بتائیے، کیا اسلامی ابو جہل ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے اسلامی ابو جہل؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم اسلامی ابو جہل ایجاد کرنے کی کوشش کریں، ممکن ہے؟ نہیں ممکن. کیوں؟ اسلامی ابو جہل بنا لیجئے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ایک یہ ہے کہ جو بھی مغرب سے نکل کے آ رہی ہے چیز، بلکہ وہ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب آج تشریف نہیں لائے، ان کا بڑا اچھا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مغرب سے جو کچھ نکل کے آ رہی ہے، جو بھی چیز وہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا ختنہ کرنے کا شوق ہے، اس کو مسلمان کیا جائے، اس کی مسلمانی کر دو. یہ جو فریم ورک ہے نا، یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتا. مارشل میکلوہن اس کا جملہ ہے، میڈیم از دا میسج. سنا ہوگا شاید آپ نے، یہ بہت سی مشہور جملہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں پہلے ذرا اس بات کو مکمل کر لوں کہ انٹرنل کریٹیک ایک نقطے پہ کھڑی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے اندر سب سے قیمتی جوہر ہوتا ہے اس کا تخلیقی جوہر، اس کا کریٹو پوٹینشل. ان کے نزدیک، ان کے تصور انسان میں ہمارے اندر سب سے قیمتی چیز ہماری تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی جوہر ہے، اور اسی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس تعلیمی نظام سے. یہ ان کا کنوکشن ہے، امپیریکل ایویڈنسز کے ساتھ انہوں نے اس کو پروف کر دیا ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں یہ بات متعدد دفعہ پروف ہوئی ہے. مغرب کا کوئی بڑا آدمی اس تعلیمی نظام سے معاشی نظام کا انسان مطلوب یا اپنے ورلڈ ویو میں جس طرح کا انسان انہیں درکار ہے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا اعتراض ہے اس تعلیمی نظام کے اوپر. تو جو ان کا اعتراض ہے، یہ جب ہمارے علم میں آیا تو چلیں ہم نے بھی اس کو اون کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو کریٹیوٹی تو بڑی قیمتی چیز ہے اور واقعی یہ اس کا ستیہ ناش ہوتا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولادوں کی کریٹیوٹی تباہ ہو. تو یہ اعتراض جو انہوں نے شناخت کیا تھا، یعنی اس مسئلے کو انہوں نے پہچانا تھا اور ثابت کیا تھا. ہم نے نہیں پہچانا تھا، ہم نے ثابت نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا. لیکن ہم اسے اون کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی اس مسئلے کو اون کرتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ یہ تعلیمی نظام انسانوں کو ان کے مقصد وجود سے وابستہ نہیں کر رہا. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اس زندگی سے حاصل کیا کرنا ہے؟ زندگی ملی کیوں ہے؟ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ تعلیمی نظام ہمیں بڑی حقیقت سے جوڑنے میں ناکام تو چھوٹا لفظ ہے، یعنی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام اس سے ہو ہی نہیں سکتا.
یہ بڑی عجیب سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور آف کورس کسی انسان کے اندر سب سے قیمتی جوہر للہیت ہے. دوسرے نمبر پر اس کا جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ جوہر تخلیقیت ہے. تو ہمارا جوہر تخلیق بھی اور ہمارا جوہر للہیت بھی دونوں تباہ ہو رہا ہے اس تعلیمی نظام سے. یعنی ان کو تو ایک شکایت ہے، ہماری شکایت ایک نہیں ہے، ہماری تو اس سے زیادہ شکایت ہے اس تعلیمی نظام سے. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں پہچان پا رہے کہ اس تعلیمی نظام میں مسئلہ کیا ہے. تو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن، حدیث، سیرہ اور بہت اچھا مواد ہم رکھیں لیکن وہ کردار پیدا نہ ہو سکے، اللہ کا انسان مطلوب پیدا نہ ہو سکے، بلکہ امتحانی نظام کا انسان مطلوب پیدا ہو یا معاشی نظام کا انسان مطلوب پیدا ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم ایسے لوگوں کو، اس تعلیمی نظام کو چلانے والے وہ لوگ ہوں جو عمل سے، اخلاص سے، ایمان سے یا تو بہت کمزور ہوں یا خالی ہوں یا دور ہوں. یہ ایک بہت اہم چیز ہو سکتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کئی باتیں شامل ہیں. دیکھیے، اجنبیت کے ماحول میں کانٹینٹ کی بھرمار. ایک کام آپ یہ کیجئے، اجنبیت کے ماحول میں بہت ہی اچھا کانٹینٹ، اس کی بھرمار. کسی بھی ایک چیز پہ رک کے، ٹھہر کے، گہرائی میں اترنے کا جو ذوق ہے اس سے فارغ ہو جائے. جانکاری کا تجربہ انجذاب کے تجربے سے کئی گنا زیادہ ہو. یعنی آپ جیسے بھر رہے ہیں، ایبزارب نہیں کر رہے، ڈائجسٹ نہیں کر رہے. دیکھیں جس طرح ہماری جسمانی صحت زیادہ کھانے سے بن سکتی ہے، ہماری جسمانی صحت زیادہ کھانے سے بن سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، بن نہیں سکتی. زیادہ کھانے سے جسمانی صحت بن سکتی ہے. کھانے سے متعلق جسمانی صحت دو تقاضے کرتی ہے. پہلی بات تو یہ جو چیز کھا رہے ہو وہ طیب ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کو چبانا کیسے ہے، اچھی طرح چبانا، آرام سے کھانا ہے، حالت بھوک میں کھانا ہے، بھوک چھوڑ کے کھانا ہے. مطلب آپ نے جب کھایا تو بھائی کچھ بھوک باقی رہنی چاہیے. ہماری ایمانی اور شعوری صحت بھی اسی اصول پہ پرفارم کرتی ہے، اسی اصول پہ فنکشن کرتی ہے. اگر ہم اوور ڈوزنگ کریں گے تو بات نہیں بنے گی. ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس پہ رکیں گے. ابھی جو صورتحال ہے، اگر ہمارا ایجوکیشن پروسیس کانٹینٹ انٹینسو تو ہے، ریفلیکشن انٹینسو نہیں ہے، تو ہم ایکسٹرنلائزیشن آف نالج تو کر سکتے ہیں، انٹرنلائزیشن آف نالج نہیں کر سکتے. یعنی دکھائی دینے والا انسان تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو بڑی، یعنی ہماری سوچ، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز، ہماری سائیکی، ہمارا قلب، ہماری خواہشات، ہمارے ارادے، ہماری فیلنگز، ہمارے محسوسات، ہماری نیت، ہمارا ایمان، ان سب چیزوں پہ کام کرنے کے لیے تدبر بہت لازمی چیز ہے. اس کی گنجائش ختم ہو گئی. کسی چیز پہ رکنا، ٹھہرنا، ڈیپتھ میں جانا، اس کی توفیق ہی نہیں. اس لیے کہ تعلیمی نظام ہم نے دیکھیں اس فریم ورک کے اندر، یہ فریم ورک وہ ہے جو کہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، ہمارا فریم ورک نہیں ہے. اس فریم ورک کے اندر آپ کوئی بھی کانٹینٹ ڈالیے، آپ امتحانی نظام کا انسان مطلوب پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کا انسان مطلوب اس فریم ورک سے پیدا نہیں کر سکتے. یا آپ معاشی نظام کا انسان مطلوب، معاشی نظام کا تو پیدا ہو ہی نہیں رہا، ابھی تو صرف امتحانی نظام کا انسان مطلوب پیدا ہو رہا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اور دیکھتے ہیں اس فریم ورک کے اندر ایشوز کیا ہیں. یہ پیغمبر جو آئے تھے
یہ کیا گھروں میں جا جا کے بچوں کو جمع کر رہے تھے؟ اپنے بچوں کو میرے گھر پہ بھیجو، میں اسکول کھول رہا ہوں. پیغمبر یہ کام کر رہے تھے کیا؟ معاشرے کے نابالغ ننھے منھے معصوموں کو اپنے پاس بلا رہے تھے کہ ان کی کلاس لگاؤں گا اور ان کو پڑھاؤں گا. یہ کام کر رہے تھے کیا؟ کسی پیغمبر نے یہ کام کیا ہے کیا کہ کسی سوسائٹی کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ایجوکیٹ کرنے کی ایسی میسو کوشش کی ہو اور اس کو اصلاح معاشرہ کی شرط سمجھ کے کیا گیا ہو؟ یہ کام پیغمبروں نے کیا تھا تو مجھے بتائیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کس کو پکڑ رہے تھے؟ وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے؟ پھر دوسرا کام آپ دیکھیے کہ آپ ایک خاص ایج گروپ کے، ایک خاص سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے نابالغ بچوں کو آپ ان کے گروپس بناتے ہیں اور پھر ان کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور وہ مخلوق جو ان کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے ان کو آپ صرف ان بچوں کی شکایتیں کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ کام کون کر رہا تھا؟ اور یہ کام دنیا میں شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کب سے شروع ہوا ہے؟ ہم نے نہیں شروع کیا، یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں تھا. دوسرے ایک لفظ ہے ایجوکیٹڈ. ہمارے ایمانی تناظر میں یہ لفظ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ایجوکیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم یافتہ، جاب ڈن، نو مور، نیور ڈو اٹ، اب ختم، ایجوکیٹڈ ہو گئے نا آپ. ہماری ایمانی تناظر میں جاننے کے بعد تزکیہ مسلسل، مطلب کوئی انسان ہمارے یہاں ہدایت یافتہ، ہم اپنے اسلاف کو یہ سمجھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں بالکل وہ سب ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا جو ماڈل ہے، پھر ہمارا جو ماڈل ہے، یعنی ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت تعلیمی نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کا انسان مطلوب کیوں تیار نہیں کر پا رہا؟ یہ اس کے فریم ورک کے ایشوز ہیں. آپ نے سوچا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر میں کرنا ہے، اور اس عمر میں، یعنی کس ایج میں کس بچے کو کیا آ جانا چاہیے، یہ پہلے سے پری سیٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں ایک انارمس پریشر پیدا ہوا ہے سب کے اوپر. اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. پھر ایک کام ہم نے یہ کیا کہ جو علم ہے نا، علم کی ایک وحدت ہوتی ہے، علم کے اندر ایک ہولنس ہوتی ہے. ہم نے یہ کیا کہ اس کی ہولنس کو پارا پارا کر دیا. مطلب ہم اگر یہ کہا جائے کہ ایک سورہ پڑھانی ہے تو ہم یا تو اس کے صرف مخارج پڑھا رہے ہیں، یا صرف عربی پڑھا رہے ہیں، یا صرف ناظرہ پڑھا رہے ہیں، یا صرف حفظ کروا رہے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کو محسوس کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو بہت مقدم رکھنا، اس پروجیکٹ پہ کتنا کام ہوا تو آپ کو پتہ لگے گا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں آپ کو بریانی، کسی کو بریانی پسند ہوگی، بہت سے لوگوں کو پسند ہے. فرض کیجئے ایک طیب بریانی بنے، بہت اچھی سی، سارے انگریڈینٹس بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو پوری دیگ کھلاؤں. لیکن طریقہ یہ ہو کہ پہلے تو میں بریانی کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کو الگ الگ کر دوں. یہ چاول ہیں، یہ تیل ہے، یہ مسالے ہیں، یہ گوشت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پیاز ہے، یہ ٹماٹر ہے. اور پھر میں آپ کو چاول، پہلے صرف چاول کھلاؤں، اور وہ بھی 1 molecule ایٹ اے ٹائم. اور جب چاول سارے کنزیوم ہو جائے اس کے بعد تیل کھلانا شروع کروں، وہ بھی 1 molecule ایٹ اے ٹائم. اور پھر جب تیل کنزیوم ہو جائے تو پھر میں گوشت کھلانا شروع کروں، 1 molecule ایٹ اے ٹائم. اور یہ حرکت آپ کے ساتھ 8 سال تک کروں، اور آپ پوری بریانی کنزیوم کر لیں.
سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ کیا میں نے آپ کو پوری بریانی کھلائی یا نہیں کھلائی، آپ منع کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کھائی. لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ بریانی کیا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں بریانی کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے بریانی کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. میں نے پہلے اس کو کمپارٹمنٹلائز کیا. یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے. دیکھیے بریانی چاول، گوشت اور تیل اور مسالے کے مجموعے کو نہیں کہتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گوشت، چاول، تیل اور مسالے جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کی پہچان بنتے ہیں، ایک کی مدد سے دوسرے کی تاثیر بڑھتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مربوط، ایک کوہیسو یونٹی، ایک آرگینک ہول کے اندر یہ فارم ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں. اگر کسی بریانی میں تیل الگ سے محسوس ہو تو وہ بریانی نہیں. اگر کسی بریانی کے اندر گوشت میں مسالے کا اثر محسوس نہ ہو تو وہ بریانی کا گوشت نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ میں ایک کیک بناؤں، طیب کیک. میں یہ سفید چینی اور سفید میدے والے کیک کی بات نہیں کر رہا، بالکل ہول ویٹ شوگر فری الحمدللہ بن سکتا ہے، ایجاد ہو گیا، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، بہت مزے کا ہوتا ہے. اور اس کیک کے اندر میں آپ کو پورا کیک لیئر بائی لیئر کھلاؤں، 1 ایٹم ایٹ اے ٹائم، 1 ایٹم ایٹ اے ٹائم، پورا کیک کنزیوم ہو جائے. آپ کو سمجھ آئے گا کیک کیا ہے؟ تو ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہے، اس کے بعد جو کمپارٹمنٹ ہے اس کی فریگمنٹیشن ہوئی ہے، تو وہ اثر پیدا نہیں ہو رہا، پھر تدبر نہیں ہو پا رہا، پھر ایگزام بہت اہم ہو گیا ہے. آپ بتائیے اگر ایک طالب علم جو حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو حدیث تم پڑھ رہے ہو یہ امتحان میں نہیں آئے گی، آپ کے خیال میں کتنے بچے اس حدیث کو پھر بھی پڑھیں گے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ حدیث کے طالب علم ہیں، امتحان میں وہ حدیث نہیں آئے گی، آپ پڑھ رہے تھے، آپ پھر بھی جاری رکھیں گے اس حدیث کو پڑھنا یا آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں وہ والی پڑھوں گا جو امتحان میں آئی. نیت گڑبڑ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ وہ تعلیمی نظام ہے جس نے مسئلہ پیدا کیا ہے، اور اس میں تشخص کی اہمیت تناظر سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ٹائم آپ کے پاس اب نہیں ہے، تو میں ابھی اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر اب ہم کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ اصحاب علم کی صحبت یہ ایک چیز ہے، اور ہر انسان کے اندر جو فطری شوق ہے، تجسس ہے، چیزوں کو سمجھنے کی اپنی ایک صلاحیت ہے، اس کی جو اپنی فطرت میں خیر ہے اس کی قدردانی. اسلام کا پہلا حصہ وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر داخل کیا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. وہ نور فطرت ہے، وہ نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ نکالا جا سکتا ہے، اور نہ وہ برا ہے، وہ بہت اچھا ہے. ہم سب کے اندر پہلا اسلام کا پہلا حصہ وہ ہے جو اللہ نے داخل کیا، اسے فطرت کہتے ہیں، وہ نور فطرت ہے. اور اسلام کا باقی حصہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، جسے نور ہدایت کہتے ہیں. لیکن اگر ہم فطرت کی قدردانی نہ کریں، ہم کہیں یہ تو بچہ ہے ہی بدمعاش، اگر میں اس کو زبردستی پکڑ کے، علم نافع کڑوی گولی کسی چیز ہے جس کو زبردستی ٹھوسنا ہے، تو پھر بات نہیں بنے گی. ہمیں بہت سہولت کے ساتھ، بہت اکرام اور عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے، اس کے سوالات تلاش حق کا پہلا قدم ہے. اس کے سوالات اس کی تعلیم کا پہلا اسٹیپ ہیں، اس کے مشاہدات اس کے نصاب کا سب سے اہم چیپٹر ہیں.
اگر آپ کسی بچے کے لیے کوئی نصاب بناتے ہیں جس میں اس کے مشاہدات، اس کے تجربات اور اس کے سوالات کا سب سے بڑا حصہ اس پہ مشتمل نہیں ہے، تو آپ جو نصاب بنا رہے ہیں وہ بات نہیں بنے گی۔ اس سے تعلق بنے گا خود بخود، قرآن کی آیتوں کا بھی تعلق اس سے بنے گا، حدیث کا تعلق بھی اس سے بنے گا، سیرت کا تعلق بھی اس سے بنے گا۔ یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اس کی فطرت پہ ٹرسٹ کریں، اس کو پہچانیں، نور فطرت، فطرت کی خیر کو سمجھیں، اور اس کے سوالات سے ایک کلام نافع پیدا کریں، ایک نافع مکالمہ پیدا کریں، علم نافع اس کے سوالوں کی برکت سے اس کو دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امتحان سے اور نصاب کے جبر سے اس سے اپنی اولاد کو بچائیں۔ اصحاب علم کی صحبت اور خدمت اور ان سے تعلق، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو میں نے موٹی موٹی سی بات کچھ کی ہے، میں نے یہ بھی چاہا تھا کہ ہم کچھ سوالات کر لیں، میرا خیال ہے تو بتائیے، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، میں چونکہ پھر نکلنا ہے مجھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ابھی جو میری گفتگو ہے اس پر کوئی سوال اگر ہے تو آپ ابھی کر لیجئے، فرمائیے۔ دیکھیے جی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بچوں کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں اور بچے سوشل نہیں ہو رہے تو وہ سوشل کیسے ہوں گے، یہ ان کا سوال ہے۔ اگر ہم نے اپنے طرز زندگی اور اپنی فیملی کے معاملات کو درست نہیں کیا تو ہوم اسکولنگ اپنے نتائج پیدا نہیں کر سکے گی۔ جب اسکول ایجاد نہیں ہوئے تھے تو دنیا میں انسان دوستی زیادہ تھی یا اسکول ایجاد ہونے کے بعد انسان دوستی بڑھی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں گھر میں جب مہمان نوازی ہوتی ہے، پڑوس ہوتا ہے، نیبرہڈ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، اقربا سے تعلق ہوتا ہے، والدین سے تعلق ہوتا ہے، بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب اپنی اماں اور ابا کو اور اپنے ساس اور سسر کو کتنے احترام سے بات کرتے ہیں، اسے بھی یہ کام آ جاتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہم سے جڑا ہوا نہیں ہے اور ہم اور خاندانوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوشلائز کیسے کریں۔ لیکن اگر ہم بھی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے، لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، آتے ہیں، بچے بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو الحمدللہ۔ لیکن اگر آئسولیشنزم اور انڈیویجولزم نے ہٹ کیا ہے ہماری لائف کو تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ پرابلم ہے۔ جی اور فرمائیے گا، کوئی یہاں سے لے لیتے ہیں، ایک یہاں سے خاتون، جی فرمائیے۔ جی آ رہی ہے، بتائیے۔ شامل نہیں ہو پا رہے ہیں کیا جائے، تو ریسنٹلی جتنا بھی میں نے اسلامک انسٹیٹیوشن میں پڑھا یا اس کو آبزرو کیا، مجھے ایک چیز نظر آئی کہ ہمارے یہاں بھی اس چیز کا سلیبس الگ ہے کہ ہم کتنے گھنٹے آپ جب اس اسلامک ادارے میں لگاتے ہیں آپ اس میں یہ چیزیں سیکھیں گے، اس میں بھی یقیناً تفکر اور تدبر کا موقع نہ کسی کو دیا جاتا ہے، اور اینڈ کو کام یا کوئی بھی اہداف رکھے جاتے ہیں جس میں آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے نے تمام پروننسیشن یاد کرنی ہے اور اس کے قواعد اور اس طرح سے چیزیں ڈیوائڈ کرنی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یقین سیکھ رہے ہیں مگر یقیناً وہ اپنے دلوں میں اتر نہیں رہا۔ سیکنڈلی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی تھی کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اگر فرسٹ ہماری اسپیکر تھے انہوں نے کہا کہ یا میری ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پارٹنر یا ان کے درمیان کچھ نظریاتی اختلاف ہو دین سے ریلیٹڈ، تو کیا پھر بھی اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ اگر اس میں پرابلمس آتے ہیں تو اس کو کس طرح سے سالو کریں؟ یعنی کہ اگر شوہر آپ کا دین کی طرف اس طرح سے راغب نہ ہو تو اولاد کی تربیت میں کیا مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے سالو کریں؟ اللہ آسانی فرمائے، اللہ حکمت عطا کرے۔ دیکھیے جو ہمارا تعلق ہے نا، اس کی ایک ڈائمنشن ہے کہ یہ نظریاتی تعلق بھی ہو، یہ ایک اور سطح ہے کہ ہمارا تعلق نظریاتی بنیاد بھی اس میں پیدا ہو جائے۔ لیکن میاں بیوی کے تعلق میں اگر یہ جو قلبی تعلق ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی پریشانی میں پریشان ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں،
اپنے آرام سے زیادہ اس کے آرام کو پسند کرتے ہیں، اس کی نظر سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بہت مخلص ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر پیدا کرے. اور پھر یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارا اور ان کا بہت سی چیزوں میں، مطلب جیسے جیسے ڈسکشن ہوگا، ہم کامن گراؤنڈ کو دیکھیے، کامن گراؤنڈ اس کو تلاش کیجیے. آپ کے شوق ان کے شوق، آپ کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ، آپ کے ارادے ان کے ارادے، آپ کے ایکسپیرینسز ان کے ایکسپیرینسز، اس میں جو کامن گراؤنڈ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیجئے، شکر ادا کیجئے اور اس کامن گراؤنڈ کو بڑھائیے اور اس پہ ڈسکشن کیجئے. انشاءاللہ نظریاتی تعلق بھی پیدا ہونے لگے گا. یہ جو اختلاف ہے نا، اس پہ مطلب ناراض نہ ہوں، اس کو فیل نہیں کریں، اس کو مطلب ٹھیک ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مائنڈ نہ کرنا، یہ والی صلاحیت حاصل، مطلب شعوری طور پر اللہ سے دعا کریں کہ یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو. چلیے اور ایک سوال لے لیتے ہیں، آپ فرمائیے. جی 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 آئی کین ہیئر یو. تھوڑا سا قریب کر لیجیے. ہاں ابھی تک آپ نے جو بتایا ہے کہ آپ رزلٹ ہے جی جی. تو ابھی جو ہمیں سوچنا چاہیے، جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو آج لیکچر میں اس چیز کی کمی محسوس ہوئی، کیا ہمیں وہ ریزنس نہیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم اس سے دور ہو گئے. رزلٹ تو ہمارے سامنے جو بھی، کیونکہ جب اسلام ڈومینیٹنگ تھا تو وہ ایک نظام آیا اور ہم اس نظام کا حصہ بن گئے. جب ہم برٹش امپائر کے اندر آ گئے تو وہ نظام ہم پہ رائٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے اوپر پائیں گے، اس معاشی سسٹم سے، تو کیا ہماری کیا اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو اوور ڈومینیٹ کریں. ہوم اسکولنگ کیا ہے اس کا علاج ہے؟ جی جی، میں نے تو ہوم اسکولنگ کا ذکر بھی نہیں کیا. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایز اے انڈیویجول اس معاشی نظام کو، ایجوکیشن نظام کو، یا ایون اب جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں جو ختم ہوتی ہے خطبہ جنت ہوتی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہدایت کی کتاب تو ہے ہمارے پاس، اور لیکن وہ ہدایت کے لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، تو کیا ہم اس تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ روٹ کاز جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، رزلٹ کو آٹومیٹکلی چینج ہوں. جی بہت شکریہ. جی ایک تو بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ مروبیت ہے. مروبیت ایک بہت بڑا موضوع ہے. ہم مروبیت کا شکار ہوئے. اور پھر ابھی جو کام کرنا ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی، اپنے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں سے اپنا گہرا تعلق بنانے کی ضرورت ہے. ایک بچہ جس کو اللہ نے اتنی اچھی فطرت پہ پیدا کیا، اس کے ساتھ ہم جو معاملات کرتے ہیں، اس کو جس طرح سے اتنی کم عمر میں جس نوعیت کا اسٹریس اسے دیتے ہیں، جتنی غیر فطری نظام کا اس کو حصہ بناتے ہیں، جس طرح سے اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ متاثر ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں پہ سمجھنے کی توفیق دے. جی آپ کوئی سوال کر لیں، صرف سوال کر لیجیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوسری بات کی جو سے کنٹرڈکٹری بات کر رہے ہیں، جو تعلیمی نظام ہے، معاشی نظام ہے، یا ایگزامینیشن سسٹم ہے، 150 سال 200 سال جب سے یہ ایوالو ہوا، اس کا آبجیکٹو کہیں اس کا تھا ہی نہیں کہ اسے اللہ سے جوڑنا. بیسیکلی تو اس کا آبجیکٹو جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، تو تقریب کو برشیت سے ہوا اور آگے ہوا، اس کا آبجیکٹو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس 150-200 سال میں سوسائٹی نے ہر شعبے میں اس کی تمام صدیوں سے زیادہ اچھا مادیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور جو وہ ایولیوشن ہوئی ہے، مطلب آپ کی ذات اصل میں ہم نے وقفہ جوابات تھوڑی رکھا ہے، وقفہ سوالات رکھا ہے. چلیے یہ کوشچن تو ہے ہی نہیں اس میں، فرمائیے. اچھا
دے رہا ہے. کتاب پڑھنا مجھے نہیں آتا, مجھے میڈیا نہیں آتا, مجھے میڈیم نہیں پتا, تو میں تفکر پر کیسے. چلیے بہت شکریہ. دیکھیے اس نظام نے معاشرے کو سپورٹ نہیں کیا ہے, منڈیوں کو سپورٹ کیا ہے. یہ منڈیوں کے فیور میں ہے, معاشرے کے فیور میں نہیں ہے. معاشرہ تو خاندان کی صحت کے اوپر کھڑا ہے. انڈسٹری جب فلرش کرتی ہے تو منڈی مطلب یہ اس کا تعلق ہے. جب گھر زوال پذیر ہوتا ہے, گھرانے ٹوٹتے ہیں, معاشرہ اس سے بنتا نہیں ہے. تو خیر چلیے ان سب چیزوں پہ سوچئے گا, اللہ تعالیٰ آسان کرے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نظام اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا کہ اس کو اللہ سے جوڑا جائے. ہم نے اس سے اپنے نتائج نکالنے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.